بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اما بعد فقد قال الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعونی استجب لکم. ہم کو قرآن میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم اس سے دعا کریں، اور وہ یہ یقین دہانی کر رہا ہے کہ ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیں گے. ناظرین کرام، یہ بہار رمضان، بہار قرآن اور دعاؤں کی بہار کا مہینہ ہے. اس میں مہدی سید مہدی ابن طاؤس نے امام زمانہ کے اصحاب سے، اور انہی نے خود امام زمانہ سے اس پوری دعا کو نقل کا فرمایا ہے کہ جس میں دعا کرنے والا اس طریقے سے دعا کرتا ہے کہ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک بار الہ، میں تیری بارگاہ میں تیری تعریفیں کر رہا ہوں، تیری طرح طرح کی تعریفیں کر رہا ہوں، تیرے حمد کے ذریعے سے، تیری خوبصورتی کے ذریعے سے، کہ کس طریقے سے میں دعا کروں تو یہ تعریف جو ہے وہ قبول بارگاہ ایزدی ہو جائے. میں کس طریقے سے اللہ کی تعریف کروں کہ وہ قبول کر لے میری تعریف کو. اور وَأَنْتَ مُسَدِّدُ لِلصَّوَابِ بِمَنِّكَ، اور تو مسدد ہے، تو اپنے راستے میں استحکام پیدا کر دیتا ہے، یعنی جس کو اپنے راستے پر لگاتا ہے اسی راستے پر استوار کر دیتا ہے، اس پر یعنی جنت کے راستوں پر استوار کر دیتا ہے، یعنی جہنم کے راستوں سے بچا دیتا ہے. پھر اس میں تزلزل نہیں ہوتا، بلکہ بڑی ہی استواری کے ساتھ اگر اس نے اچھے راستے پر لگا دیا ہے تو اسی اچھے راستے پر لگائے رہتا ہے. اگر جہنم کے خلاف والے راستے پر لگا دیا ہے تو اسی خلاف والے راستے پر، یعنی پھر بندہ خدا صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کی یاد کرتا ہے، وہ اور اس کو کسی بات کا خوف نہیں ہوتا. کیوں؟ اس نے خود اس کے اللہ نے اس کو سیدھے راستے پر لگا دیا ہے. جب اللہ اس کو سیدھے راستے پر لگائے گا تو اس کو حق کے راستے پر ہی لگائے گا. اس وجہ سے اللہ نے اس کو حق کے راستے پر لگا دیا ہے. اور اس کے بعد یہ امام فرماتے ہیں کہ وَأَيْقَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور مجھے یقین ہے کہ تو ارحم الراحمین ہے، تو میرے تمام لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے، تو اپنے طرح طرح کی مہربانیوں کے ساتھ اپنے بندے کے ساتھ پیش آنے والا ہے، اور تو ہی ہے جو رحم دلی کے ساتھ اپنے بندوں پر پیش آتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ کہاں پر پیش آتا ہے؟ جہاں پہ وہ عفو کر سکتا ہو، جہاں پہ اس سے توبہ کی جائے اور توبہ کو قبول کر لے، اور جہاں پر مہربانیوں کو وہ رواج دے سکتا ہو، مہربانیوں کو کر سکتا ہو اپنے بندوں کے ساتھ. اس مقام میں پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اپنے بندوں پر ہم کو مہربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، بس مہربانی کی درخواست کر دی جائے، وہ خود بخود اپنے آپ سیدھے راستے پر لگ جاتا ہے. اور یہی خدا وہ خدا ہے کہ وہ اشد المعاقبین ہے. خدا شدید سے شدید عذاب کرنے والا ہے، عقاب کرنے والا ہے. جہاں پر ہم اللہ کی نافرمانی کریں، جہاں پر ہم اللہ کی ناراضگی کے راستے پر ہم چلنا شروع ہو جائیں تو پھر وہ ہمارے ساتھ کوئی مروت نہیں کرتا. اور وہی اعظم المتجبرین، وہ تمام جبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ جبر کرنے والا ہے.
جب اس کی کبریائی کی بات آ جائے، جب اس کی کبریائی داؤں پہ لگ جائے تو وہ کسی کو نہیں مانتا پھر، اور اس کی عظمت کو اگر کوئی ٹھیس پہنچانا شروع کر دے تو وہ پھر مقابلے میں آ جاتا ہے اور اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے شیطان سے کہا تھا کہ تم کو کس چیز نے منع کر دیا کہ تم آدم کے سجدے سے رک جاؤ؟ کیوں؟ اس وقت اس کی کبریائی کی بات تھی، اس وقت اس کی بزرگی کی بات تھی۔ شیطان نے گویا اللہ کی بزرگی کا انکار کر دیا تھا، اس وقت اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا تھا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔